الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. محترم سامعین، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی اولاد پر والدین کے حقوق۔ اس موضوع کے تحت سب سے پہلی بات، والدین کے لیے اپنے اولاد نیک ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے، جیسا کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ حاضرین گرامی، ہر والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد نیک ہونے کے لیے دعا مانگے، اور ہر مرد بھی یہ مانگے کہ اپنی بیوی اور بچوں دونوں بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں اور اخروی زندگی میں بھی۔ اور میں اپنے موضوع کو بڑھاتا چلوں کے بعد حقدار ہوتے ہیں وہ والدین، جیسا کہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس آیت میں علماء اکرام، مفسرین اکرام بہت سارے باتیں ذکر فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرماتے۔ صرف اس حسن سلوک جو اردو لفظ میں صرف چھوٹا سا ہے لیکن کئی معنوں پر مبتلا، کئی معنوں کا حقدار بنتا ہے۔ اس حسن سلوک سے بندہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی وضاحت میں یوں ہی ذکر کرتا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو۔ یہ فرماتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اور مزید اضافہ اس طرح کیا گیا کہ آپ اپنے والدین اف تک نہ کرو۔ عربی لغت کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے اف یعنی سب سے حقیر لفظ، دیکھنے کو صرف دو ہی لفظ ہے لیکن اس میں اس طرح معنی پایا جاتا جو حقیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اردو زبان میں اس طرح آواز دینا، یہ اس کے معنی کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کو اف تک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے،
اف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جو بھی حکم دے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی بتائے ہوئے احکام، شریعت احکام کے علاوہ جو کچھ آپ کو حکم دیتے ہیں اس پر آپ اف تک نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کر گزر جائیں، کرم سمجھیں۔ اور اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کے قدموں کے نیچے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ماں کے قدم کے نیچے جنت صرف دیکھنے کو ماں کے قدم کے نیچے جنت اس طرح معنی نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ماں کی اطاعت کرنا گویا اس کی اطاعت کے ذریعے جنت کو جائیں گے۔ یہاں آ کر جس بول کر خود مراد لیتے ہیں، یہاں آ کر منطق کے فائدہ ہے جو اس کے تحت یہاں مطلوب لیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی جس بول کر تمام اطاعت ماں کے لیے کرنا ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا۔ سیکنڈ حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا چاہیے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں رائے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے ماں موجود ہیں، کیا آپ کے ماں زندہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنزَلْنَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اس کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں ہی بنتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ فی طاعت الوالد ومعصیت اللہ فی معصیت الوالد۔ اللہ کی اطاعت گویا والد کی اطاعت میں ہے، اللہ کی نافرمانی گویا والد کی نافرمانی ہے۔ ہمیں اس حدیث سے اس بات کی ثبوت ملتی کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کریں۔ آپ اللہ اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ اللہ سے بڑے عزت کے فرمان بردار بن سکتے ہیں۔ والدین سے نیک و حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل جو اللہ رب العزت کے پاس بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آج اپنے وقت پر ادا۔ بعض اس حدیث سے اس ٹکڑے پر اپنے وقت پر ادا کرنا، اس میں کئی سارے اختلافات ہیں، وہ اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات کا ہے کہ بر الوالدین، والدین کی فرما برداری کرنا، اور تیسرا کہا کہ جنگ میں اللہ کے راستے میں والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اور بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ والد کے جگہ والدین، یعنی آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے قریب ہو سکتے ہیں۔ رضامندی آپ کو مل گئی، اگر آپ نافرمانی کریں تو آپ کو انجام کیا ہوگا؟ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم والدین رہتے ہوئے کی قدر ہمیں نہیں معلوم ہوتی، والدین رہتے ہوئے ہمیں ان کی قدر نہیں معلوم ہوتی۔
پھر جتنا بھی آپ اپنے والدین سے برا سلوک کر لیں، آپ کے لیے آپ کے والدین بہت ہی نرم پیش آئے۔ فرض کبھی کبھی غصہ کر بیٹھے ہیں، لیکن غصہ کے بعد ان کے افسوس، ان کی وہ غم، آپ ان کی مایوسی آپ کبھی ظاہر نہیں کروائیں۔ آپ جتنے بھی روئیں گے، آپ جتنے بھی جو بھی خواہش کریں گے، اس چیز کو کسی طرح وعدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسے مان لیا ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ کوشش کے بعد بھی نہیں کر دے سکتا، اور جو غریب ہے اس کے باوجود بھی اسی طرح فرض لیتے ہوئے بھی بچے کی خواہش کو پوری کرنے والے نہیں۔ اگر کسی کے والدین نہ ہو تو ان کے پاس جا کر پوچھو، وہ بتائیں گے کہ والد کیا اہمیت ان کے پاس ہوتی ہے۔ اگر والد لیتے ہوئے ہم ان کی نافرمانی کریں، ہم ان کو کسی پہ جواب دیں گے، تو کیا سمجھنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جس کی ماں نہیں اس کے پاس جا کر پوچھیں کہ وہ اس معاشرے میں بغیر ماں کی کیسا زندگی گزارتا ہے۔ اشتراک ایک حد تک ہی کام آئیں گے، ورنہ صورت میں چھوٹ چھوٹ کے پھینک کر جاتے رہے۔ جب آپ کے پاس ان کے لیے کوئی مطلوبہ ہے تبھی وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بھی ہیں، شیطان ان کے حصے میں داخل ہو کر ان ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جسے ماں نہیں ہے اس کے پاس جا کر پوچھیں کہ وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہے۔ صرف ماں ماں ہی ہوتی ہے، اور باپ بھی ہوتا ہے، گویا ماں بھی ہوتا ہے۔ یاد ہے چند سامعین، اولاد کے حق میں والدین کی قبولیت کل کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک مسلم کی دعا، صاحب کی دعا، والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا، والد بھی اپنے بیٹے کے حق میں دعا۔ والدین سے حسن سلوک عمر اور رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لگا کہ اس کی عمر دراز کی اور اس کے رزق میں کشادہ کیا جائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک و سلوک اور اپنی رشتہ داری کو بھی جانے۔ اور اسی طرح والدین سے نیک و سلوک گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے۔ مجھوات اس کے لیے بھی میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بلا شبہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو میرا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا توبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں ہے، یعنی ماں، کیا آپ کے ماں زندہ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خالہ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، تو اپنے خالہ کی اطاعت کر دینا تیرا توبہ قبول ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والدین کی خدمت فرما برداری دنیا میں بڑی بڑی مشکلات سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی چلے جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو یہ غار میں جا کر چھپ گئے۔ اچانک ایک آڑ اس غار کو بند کر دی، اور تینوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ اپنے اپنے جو نیک عمل کیے ہیں اس کو ذکر کریں۔ تو ان میں سے پہلا شخص نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، میں غریب ہوں، میں گائے وغیرہ چرا کر اس سے جو روزی ملتی ہے وہ اپنے گھر میں کی رضامند پوری کرتا ہوں، گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ میں